السلام علیکم، میں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ سے بحث کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ایشو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ سینٹ کے انتخابات میں حکومت یعنی حکومت جو ہے ان کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا اس الیکشن میں، خاص کر اسلام آباد کی سیٹ پہ، جس پہ ان کے اپنے امیدوار وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو شکست ہوئی، اور ان کے جو مد مقابل جو فارمر وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی، انہوں نے 160 ووٹ کی بجائے انہوں نے 169 ووٹ لیے، جبکہ عبدالحفیظ شیخ نے 164 ووٹ لیے، یعنی 5 ووٹوں کا بہت بڑا مارجن تھا، اور ایک حکمران جماعت جو ہے سینٹ کے انتخابات میں یہ الیکشن ہار گئی۔ اس الیکشن ہارنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس الیکشن ہارنے میں وہ کون سا ادارہ ہے جو اپنا آئینی مینڈیٹ پورا نہ کرتے ہوئے اس کارروائی کا اور اس کھلے عام سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے جس میں ملوث تھی، وہ کون سا ادارہ ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کچھ سوالات میں اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوالات یہ ہے کہ آج مختلف ٹی وی پروگرامز نے، آج چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ آئینی ذمہ داری نہ پورے کرتے ہوئے جمہوریت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، اور انہوں نے کھلے عام اس سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کو اجازت دی۔ تو یہ جو سوالات ہیں، کہ جو سوالات اس پروگرام میں اٹھانا چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ اس پہرائے میں کروں گا کہ جو حالیہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی، سپریم کورٹ کی جو رائے بھی آئی صدارتی ریفرنس پر، اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا، اور اس کے پہرائے میں ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوئی یا نہیں، یا آج کے پروگراموں میں جو لوگوں نے کہا کہ چونکہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے اس کے کردار پر سوالات اٹھائے تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 10 میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کوئی الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بحث کریں، میں کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا سینٹ کے جو حالیہ جو انتخابات میں اس میں الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا یا حکومت؟ دوسرا یہ کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں اپنی انڈرٹیکنگ دی تھی، یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنا آئینی مینڈیٹ پورے کرے گی اور اپنے اس سینٹ کے انتخابات کو شفاف طریقے سے کرائے گی، تو کیا الیکشن کمیشن نے اپنی انڈرٹیکنگ، اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی؟ اور کیا الیکشن کمیشن نے جو اپنا جو آئینی مینڈیٹ ہے، جو اس کو آرٹیکل 218(3) کے تحت آئینی مینڈیٹ ان کو حاصل ہے کہ تمام ملک میں جو بھی انتخابات کریں گے تو وہ شفاف طریقے سے کرائیں گے، اور ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے گارڈڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، یعنی اگر کوئی بدعنوانی ہوتی ہے، کوئی غلط خلاف قانون کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن اپنا بھرپور جو ہے ایکشن لے گی۔ تو کیا الیکشن کمیشن نے جو حالیہ کے انتخابات میں جو ہارس ٹریڈنگ کو کھلی اجازت دی، کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا؟ اور جو سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے، کیا سپریم کورٹ کے آرڈر یا سپریم کورٹ کا جو صدارتی ریفرنس میں جو رائے دی گئی تھی وہ الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ تھی؟ الیکشن کمیشن اس کا پابند تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر مانے؟ ان تمام پہ ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 مہینے پہلے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا، اور یہ ریفرنس آرٹیکل 186 کے تحت دائر کیا، اور یہ جو ہے یہ ایک سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جوریسڈکشن ہوتی ہے، جس کے تحت ایک صدر مملکت جو ہے، پاکستان کے صدر جو ہیں، وہ سپریم کورٹ سے رائے لے سکتے ہیں۔ تو اس ریفرنس میں صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کی رائے لی تھی کہ آیا جو سینٹ کے جو انتخابات ابھی جو ہو گئے ہیں، اور کیا وہ اوپن بیلٹ سے ہوں یا سیکرٹ بیلٹ سے ہوں؟ اس پر تقریباً 2 مہینے کی سماعت رہی، آپ کو پتہ ہے اس کی پھر ججمنٹ بھی آ گئی، لیکن تمام 2 مہینے کے اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں نے 5 لارجر بینچ جو جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، انہوں نے اس تمام سماعت میں اس بات پر
زور دیا، خاص کر جسٹس اعجاز الاحسن نے، اور وہ جو تھا وہ آئین کا جو اسپیشل جو آئین کا جو خاص آرٹیکل ہے 218(3) جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں شفاف طریقے سے کرائیں گے اور جو کرپٹ پریکٹسز ہوں گے اس کے خلاف وہ ایکشن لیں گے۔ تو یہ تمام دو مہینے کے دوران یہ تمام اس میں یہ سماعت کے دوران اس پر زور دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 1 مارچ کو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی، اور وہ رائے کیا تھی؟ وہ رائے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے خاص طر یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکشن جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیکریسی ہے، یعنی جو ووٹ کا جو خفیہ جو بیلٹ ہے، یہ سیکریسی جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ زور تھا شروع سے کہ الیکشن کے سینٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں، اور 226 یہ کہتا ہے کہ سوائے وزیر اعظم کے اور چیف منسٹر کے انتخابات میں تمام جو الیکشن کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے ہیں، یعنی خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ تو جب سپریم کورٹ کا 1 مارچ کو یہ اپنی رائے انہوں نے دی تو انہوں نے اسپیسیفکلی ایک اس بات پر زور دیا اور یہ آبزرویشن دی، اور خاص کر ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا نیاز احمد ورسز ایک اور جو صاحب تھے ان کے خلاف اس کی یہ کیس تھا نیاز احمد والے۔ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس میں قرار دیا تھا کہ یہ جو سیکریسی ہے، جو ووٹ کا جو بیلٹ پیپر کا جو سیکریسی ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اور اس پر سپریم کورٹ نے پھر اپنی رائے میں یہ بھی کہا تھا، اپنے الیکشن کمیشن کو یہ ان کی یاد دہانی کرائی تھی کہ ہم جو آپ کو جو مینڈیٹ حاصل ہے 218 کے تحت، آپ نے الیکشن کا جو ہے انتخابات جو ہیں سینٹ کے وہ شفاف طریقے سے کرانے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور کرپٹ پریکٹسز کو کے خلاف آپ جو ہیں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس ووٹ کو جو بیلٹ پیپر ہے جو اس کو آپ آئیڈینٹیفائیبل یعنی اس کو شناخت بنایا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسا نشان بنا سکتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ جو ووٹ دینے والا اس نے یہ ووٹ کس کو دیا اور کس نے ووٹ دیا ہے، تاکہ اس کی پتہ چلے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک اشارہ بھی دیا کہ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں اس کو انشور کرانے کے لیے، اور وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہی تھی کہ سپریم کورٹ نے اندے دیا کہ آپ جو ہے آئیڈینٹیفائیبل بنائیں بیلٹ پیپر کو۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیس کے شروع ہوتے ہی پہلے ہی اس کے مخالفت کی تھی، صدارتی ریفرنس کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انڈرٹیکنگ دی تھی، اپنی یقین دہانی کرائی تھی، اور وہ جو الیکشن کمیشن نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی وہ انہوں نے کورٹ کو جو بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ the commission is of the view that secrecy means secrecy، یعنی سیکریسی جو ہے جو کہ سیکریسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، وہ کہہ رہے پرپیچول ہے، دائمی ہے، اور دوسرے کہا ہے کہ not to be shared، اور اس کو یعنی بیلٹ پیپر کو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن کا بیان تھا سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس میں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو بیلٹ پیپر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائیبل نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو مارک کیا جا سکتا، اگر اس طرح کریں گے تو اٹ ول بی بریچ آف سیکریسی، یعنی جو سیکریسی جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی کی، اس بیلٹ پیپر کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس وائلیشن ہوگی آرٹیکل 226 کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ اب جو انڈرٹیکنگ دی تھی پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس نے کہا تھا کہ however تاہم the ECP will implement the decision of the August Supreme Court or any amendment made by the Parliament in letter and spirit۔ لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ تاہم حالانکہ چونکہ یہ سیکریسی ہوگی، بیلٹ پیپر کو یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، انتخابات کو شفاف طریقے سے بنائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا یا کسی بھی کوئی ججمنٹ آئی یا کسی بھی وہ جو ایکٹ ہوا تو یا پارلیمنٹ کا کوئی بھی ہو تو اس پر ہم منوان جو ہے وہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ یہ وہ تھی انڈرٹیکنگ۔ تو جو ایک جو سوال تھا جو میں نے ریز کیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے اپنے ہی یقین دہانی کی پاسداری کی، تو یہاں پہ جواب بالکل نفی میں آتا ہے، نیگیٹو، انہوں نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ جو حالیہ جو انتخابات ہوئے اس میں انہوں نے وہی سیکرٹ بیلٹ سے انتخابات کرائے، اور وہاں پہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو مکمل فروغ دیا، ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے اس کو روکا نہیں کیا گیا، اور ایک حکمران جماعت جو کہ رولنگ پارٹی تھی وہ
یہ سینٹ کا انتخابات جو ہیں وہ ہار گئی، اور عبدالحفیظ شیر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے مد مقابل یہ سینٹ کا الیکشن ہار گیا۔ تو اس کا جو ایک سوال جو میں نے اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو ہے اپنی انڈرٹیکنگ کی، اپنی یقین دہانی کی جو ہے نا وائلیشن کی۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں، اپنی رائے میں یہ بھی کہا تھا کہ اسکوپ کے بارے میں کہا تھا کہ جو ریفرنس جو تھا یہ اس کا حوالہ دیا۔ جب انہوں نے یہ ریفرنس قبول کیا اور اس ریفرنس پر سماعت کی تو اس پر پھر ریفرنس میں حکومت کی طرف سے ایک پوائنٹ پیش کیا گیا تھا، اور وہ تھا حزبہ بل۔ حزبہ بل آپ کو پتہ ہے 2005 میں صوبائی حکومت کے PK حکومت نے ایک بل کیا ہوا تھا، جاری کیا تھا، اور اس پر پھر صدر پاکستان نے اس کو جو ہے ریفرنس دائر کیا تھا، اور اس ریفرنس میں پھر جب وہ سنا گیا تو اس میں پھر یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو بھی ججمنٹ ہو، سپریم کورٹ کا جو بھی ججمنٹ ہو وہ بائنڈنگ ہوگا، سب پہ ہوگا۔ تو یہ حزبہ بل میں یہ کہا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے جو رائے دی وہ بائنڈنگ تھی الیکشن کمیشن پہ۔ الیکشن کمیشن وہ اپنا ذمہ داری سپریم کورٹ کی روح سے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روح سے الیکشن کمیشن ناکام رہا۔ دوسری جو سب سے جو بڑی بات تھی اس میں پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو حزبہ بل کا جو ہے پیرا نمبر 75 اور 76 اور صفحہ نمبر 941 پر انہوں نے یہ خاص طر اس ججمنٹ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی ججمنٹ ہوگی وہ تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہوگی، یعنی تمام ادارے اس کے پابند ہوں گے کہ وہ فیصلہ مانیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل 190 بھی ہے۔ آرٹیکل 190 بھی یہی کہتا ہے کہ تمام آل ایگزیکٹو ادارے جو ہیں، انتظامی ادارے اور جوڈیشل جو ادارے ہیں وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، یعنی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے تو وہ تمام ادارے وہ اس فیصلے کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ اور اسی طرح پھر جو سپریم کورٹ نے اپنے رائے میں جو ایک اور کیا تھا، فیصلہ سنایا تھا، وہ نیاز احمد کا ہے۔ نیاز احمد والے فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہوں گے وہ سب لوگوں پر جو ہے وہ پابند ہوں گے اس فیصلے کے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے اپنا انڈرٹیکنگ بھی دی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بالکل اس کا کوئی خیال نہیں کیا، تو اب کیا یہ الیکشن کمیشن اب توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہے؟ اب توہین عدالت کے سلسلے میں یا تو حکومت خود آ سکتی ہے یا کوئی عام شہری بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر سکتا ہے، اور اس پہ پھر الیکشن کمیشن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اب آج وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا اس پر الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھائی گئیں، اور اب الیکشن کمیشن پر جو الزامات لگائے گئے، اور واقعی یہ ایسا ہے بھی کہ اگر الیکشن کمیشن یہ اس طرح اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتا تو یہ سینٹ کے انتخابات حکمران جماعت کو شکست نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اپنی وفاداریاں لوگ چینج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، PTI کے ان MPAs کو یا MNS کو ان پر جو ہے ان کے پالیسیوں سے اختلاف ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو غداری کی جاتی ہے پارٹی کے ساتھ اور جو عوام کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچایا جائے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جب وہ ایک فیصلہ دے دیتا ہے، جب اپنی رائے دے دیتا ہے تو وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تمام ادارے جو ہیں نا وہ پابند ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ اب وزیر اعظم عمران خان نے اب ہفتے کو صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلوایا ہے، اور وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے، اپوزیشن پارٹیوں کی ہوتی ہے، یا اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کو کس طرح اب پابند بنایا جائے گا، الیکشن کمیشن کو کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی جو ان کا جو اپنی جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اس کا سو موٹو بھی لے سکتی ہے جب اس کی فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے، جب انہوں نے ایک قسم کا، اگر سپریم کورٹ کا لیٹ سپوز اگر ہم کہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اپنے صدارتی ریفرنس میں اپنی ایک رائے دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
سپریم کورٹ کے ججمنٹ موجود ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا حسب بل والا ججمنٹ ہے اور ایک نیاز احمد والا ججمنٹ ہے. تو اگر کل کو الیکشن کمیشن کہے کہ ہم اس پہ پابند نہیں ہیں, ہمارے اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے تو پابند ہیں. اور پھر آرٹیکل 190 بھی کلیئر کٹ کہتا ہے کہ الیکشن کا تمام جو ایگزیکٹو ادارے ہیں یا جو جوڈیشل ادارے ہیں, تمام جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ان سب پر وہ ان پہ لازم ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانیں گے. تو اب دیکھا جائے گا کہ اب الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور اب تو ہو سکتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں اپروچ کرے, یا اگر حکومت نہیں آئی تو پھر ایک عام شہری بھی آ سکتا ہے, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور اگر شہری نہیں آیا تو پھر ایک اور تھرڈ آپشن بھی ہے, اور وہ ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اپنی آئینی جورسڈکشن 184(3) کے تحت یہ بھی استعمال کر اپنا سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے کہ جب انہوں نے آرڈر دیا تھا, اپنی اوپینین دی تھی, اور خاص کر اس پہرائے میں کہ 2 مہینے جب صدارتی ریفرنس چلا اور اس کے دوران پورے سماعتوں میں ججوں نے, خاص کر جسٹس اعجاز الاحسن نے بار بار یہ دہراتے رہے کہ الیکشن کمیشن, ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سوئی ہوئی ہے, اور واقعی الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا کہ وہ سوئی ہوئی ہے. اور انہوں نے اس جو 3 تاریخ کو جو کل جو انتخابات ہوئے سینٹ میں, اس میں تو کھلم اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی مینڈیٹ سے جو ہے نا اس کا کوئی خیال نہیں کیا, اس کی وائلیشن کی. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.